آج کی اس شب میں قرآن عظیم کے 28 پارے مکمل ہو گئے۔ اللہ کریم ختم قرآن تک ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، مجھے تلاوت کرنے اور آپ کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ مجادلہ، سورہ حشر، سورہ ممتحنہ، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ تغابن، سورہ طلاق اور سورہ تحریم، اتنی صورتوں کی ہم نے آج تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم نے ان تمام صورتوں میں ایمان والوں کے لیے بہت سارے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ شروع میں جو سورہ مجادلہ ہے، ویسے تو مجادلہ تکرار کرنے کو کہتے ہیں، بحث کرنے کو کہتے ہیں، جھگڑا بھی ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ ایک صحابی اور ایک صحابیہ جن کا آپس میں کچھ مسئلہ ہو گیا، وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں۔ کیا مسئلہ تھا؟ ایک ہے زہار۔ بہت کم لوگ یعنی عوام میں سے ان مسائل کو جانتے ہیں۔ طلاق تو سب جانتے ہیں، طلاق کی ہی طرح سے ایک اور چیز ہے زہار۔ جیسے طلاق سے عورت حرام ہو جاتی ہے مرد پر، زہار سے بھی مرد پر عورت حرام ہو جاتی ہے۔ تو زہار کیا چیز ہے؟ زہار کا مطلب ہوتا ہے کہ مرد نے اپنی عورت کو کبھی یوں کہا، اپنے محرم عورتوں میں سے کسی ایک سے اس کو تشبیہ دیا۔ محرم عورتیں کیا ہے؟ تمہاری ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، تمہاری پھوپھی ہے، خالہ ہے، یہ سب وہ عورتیں جو تم پر حرام ہیں، ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، ان سے نکاح نہیں کر سکتے تم۔ ماں سے نکاح نہیں کر سکتا، بیٹی سے، بہن سے، بھانجی سے، بھتیجی سے، خالہ سے، پھوپھی سے، یہ محرم عورتیں حرام ہے تم پر نکاح کرنا ان سے۔ ان عورتوں میں سے کسی ایک سے تم نے اپنی بیوی کو تشبیہ دیا، ایسے کہا کہ تو میرے لیے میرے ماں کے فلاں چیز کی طرح ہے، یا تو میرے لیے میری بیٹی کی طرح ہے، یا میری بہن کی طرح ہے۔ اس کو کہتے ہیں زہار۔ اور عورت حرام ہو جاتی ہے فوراً حرام ہو گئی اس پر۔ اگر تم نے اپنی بیوی کو یوں کہا کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، یا تو میرے لیے میری بیٹی کی طرح یا بہن کی طرح ہے، ان عورتوں سے اگر اپنی بیوی کو، اپنی منکوحہ کو تشبیہ دیا تو حرام ہو گئی عورت۔ ایک صحابی کا ایک صحابیہ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا۔ خاتون عمر دراز کی، دونوں کی بھی عمر ہو چکی تھی۔ وہ روتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں، کہا کہ اتنے سال تو ہم اچھے خاصے رہے، اب جا کر کے میرے شوہر نے مجھے یوں کہہ دیا ہے کہ تو میرے لیے میری ماں کے مثل ہے، کیا کرے؟ تو آ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بار بار سوال کر رہی تھی۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وحی کے اترنے کے انتظار میں تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کا حکم کیا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ اتار دی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ تحقیق کہ اللہ نے اس خاتون کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے بحث کر رہی ہے، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر رہی ہے کہ میرا معاملہ کیا ہے، بتا دیا جائے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے پورے احکامات اس میں بیان کر دیے کہ عورتوں کو اگر کسی نے اپنے ماں کے مثل کہا تو پہلی بات تو یہ، عورتیں تمہاری نہ ماں ہیں، نہ تمہاری بیٹیاں ہیں، نہ تمہاری بہنیں ہیں، اس طرح کی بات کہنا حرام ہے۔ لیکن اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو اب یہ زہار کے بعد واپس عورت کو حلال ہونا ہے تمہارے نکاح میں، تو اس کے لیے کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے کہ 60 روزے رکھے گا کنٹینیو۔ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا۔ پہلے تو یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے، غلامی کا دور ہے نہیں۔ جب غلام ہوا کرتے تھے تو ایک غلام آزاد کرتا تو عورت اس کے لیے حلال ہو جاتی۔ فمن لم یجد فصیام الشہرین متتابعین من قبل ان یتماسا۔ اور غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے 60 روزے رکھے کنٹینیو مرد، 60 روزے رکھے گا۔ وہ بھی کیسے؟ ایک بھی اگر بیچ میں چھوڑا تو پیچھے کے سب پھر گئے، پھر سے اسے کنٹینیو کرنا پڑے گا۔ اور ان 60 روزوں کے درمیان شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو چھوئیں گی بھی نہیں۔ زہار اس کو معمولی نہ سمجھے۔ اور پھر اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ۔ اللہ نے فرمایا
60 روزے رکھنے کی اگر کنٹینیو طاقت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا، اس کے بعد پھر عورت حلال ہوگی۔ تو یہ زہار کے مسئلے جاننا چاہیے، اس طرح اپنی بیویوں کو مخاطب نہ کیا جائے، ارے میری ماں کی طرح ہے تو، میری بہن کی طرح ہے تو، میری بھانجی کی طرح ہے، پھوپھی کی طرح ہے، خالہ کی طرح ہے۔ یہ سب وہ عورتیں ہیں جو تم پر حرام ہیں، ان سے تشبیہ دینا اپنی عورت کو حرام ہے، اور بیوی تمہاری حرام ہو جائیں گی تم پر۔ اس مسئلے کا اس سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اس کے بعد کئی معاملات اس میں آئے، آداب بھی محفل کے بتائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک بات یاد رکھو، 3 لوگ تم لوگ بیٹھ کر بات کر رہے ہو، 3 لوگ بیٹھ کر کے کہیں بات کر رہے ہو، اللہ فرماتا ہے چوتھا تمہارا رب اس محفل میں ہے، دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تم 5 لوگ بیٹھ کر کے بات کر رہے ہو تو چھٹا تمہارا رب تعالیٰ ہے جو تمہاری محفل کو دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں سے احکام یہ بھی ملتے ہیں کہ محفل میں بیٹھے ہوں تو کانا پھوسی کرنا منع ہے۔ کانا پھوسی سمجھتے ہیں نا، کہ سب لوگ بیٹھے ہیں تو کان میں کسی سے اکیلے سے بات کرنا، یہ محفل کے ادب کے خلاف، کیونکہ سامنے والے کے دل میں شیطان تمہارے خلاف باتیں ڈالے گا کہ یہ دونوں کچھ پلاننگ کر رہے ہیں، ایسی چیز جو ہم کو نہیں بتا رہے ہیں، اور یہاں سے دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ کانا پھوسی کرنا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور ایمان والوں کو بعد میں غمزدہ ہونا پڑے گا، غمگین ہونا پڑے گا، دوستیاں چھوٹ جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں۔ کانا پھوسی نہ کریں کبھی بھی محفل میں بیٹھے ہوں۔ اور اسی سے ہمارے بعض بزرگ علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کانا پھوسی کا جو مسئلہ فرمایا گیا کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تیسرے سے چھپ کر کے میں بات کر رہا ہوں تو ایسا نہیں، اللہ تمہاری باتوں کو سن رہا ہے۔ اور اسی سے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا گیا ہے کہ آج کے زمانے میں اس کانا پھوسی کا سب سے بڑا آلہ موبائل ہے۔ یعنی تم ایک جگہ ہو، کوئی اور دوسری جگہ ہے، اور تم تنہائی میں بات کر رہے ہو، یہ بھی جو ہے نجوا ہے، یعنی چھپ کر کے بات کرنا۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں سارے لوگوں سے چھپ کر کے موبائل میں تنہائی میں بات کر رہا ہوں، قرآن میں مولا نے فرمایا تیسرا تمہارا رب ہے۔ تمہاری باتیں بلکہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو، تمہارے دل میں گزرنے والے حالات کو بھی مولا دیکھ رہا ہے۔ میرے عزیزوں، کوئی اس طرح کے گناہ چھپتے نہیں، چھپتے ہیں، پھر چھپتے نہیں چھپتے ہیں۔ یہ موبائل کی خیانت کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں، موبائل کی خیانت کو بھی۔ ہمارے پہلے جو بزرگ ہوا کرتے تھے یہ کہا کرتے، عام لوگوں کی بات میں کہہ رہا ہوں، کہتے تھے نا کہ بیٹا دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں، یہ بولا جاتا تھا دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ جب تم بات کرتے ہو اور تم کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کوئی نہیں سنے گا، یہ راز ہمارے دو کے درمیان ایسا نہیں ہوتا، یہ بات جب رب تبارک و تعالیٰ چاہے گا وہاں سے دور نکالے گا۔ ایسے کئی لوگوں کے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز، شاید میں نے شروع میں ہی رمضان کے ایک واقعہ بنی اسرائیل کے شخص کا عرض کیا تھا۔ وہ تقریباً 80 سال اپنے صومعہ میں عبادت کرنے والا شخص، 4 بھائی اپنی بہن اس کے حوالے کر کے گئے تھے، ہمارے گھر میں ہماری بہن اکیلی رہتی، آپ اس کی دیکھ بھال کریں۔ اس نے کس بات سے شروع کیا تھا؟ بس اپنے عبادت خانے کے باہر چوکھٹ پر آتا اور اس عورت سے تنہائی میں بات کرتا۔ باتوں سے شروع ہوئی، خیر خیریت پوچھنا، پھر کھانا کھائے کیا، طبیعت کیسی ہے، یہ ساری چیزوں سے شروعات ہوئی۔ پھر یہاں تک وہ پہنچا کہ زنا کر بیٹھا اور اس خاتون کو حاملہ بھی کیا، اور چوری معلوم ہونے کے ڈر سے اس کا گلا گھونٹ کر کے مار بھی دیا اور زمین میں دفن بھی کیا۔ اور پھر انجام کیا ہوا؟ کوئی چیز چھپی نہیں۔ اس کے بھائی آئے تو شیطان نے ان کو سب بتایا، سب ظاہر ہو گیا۔ پھر اس عابد کو جو 80 سال عبادت کیا تھا سولی پر چڑھایا گیا، چہرہ کالا کیا گیا، اس کی عبادت گاہ کو توڑ پھوڑ دیا گیا تھا۔ یہاں تک کہ اس وقت شیطان اسے بچانے کی بات کرنے لگا تو اس نے شیطان کے ورغلانے میں آ کر کفر بھی بک دیا۔ تو میرے عزیزو، یہ شروعات کو آپ ہلکا مت سمجھیں۔ اللہ رب العزت اگر کسی سے ناراض ہو، غضبناک ہو، تو پھر اس کے ایمان کو چھین لیتا ہے۔ یہ خفیہ اور کھانا پھوسی کرنا اور پلاننگ کرنا، اور خاص طور پر حرام چیزوں کے سلسلے میں کہتا ہوں آج کے زمانے میں بہت لوگ اس بلا میں مبتلا ہیں۔ نوجوانوں کو اگر کہا جائے تو کیا پتا ہے،
ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ان کو ایسا لگتا ہے ابھی ابھی نئے نئے پر آئے اڑنے دیا جائے. اور ایک ایسا لوگوں کے درمیان ٹرین بنتا چلا گیا نوجوانوں میں کہ ایک لڑکے کے لیے بہت ساری اس کی فرینڈ اجنبی لڑکیاں ہوں گی تو وہ فخر کرے گا اس بات پر، میرے اتنے فرینڈس ہیں اجنبی عورتیں ہیں. تم اس زنا کے مبادیات پر فخر کر رہے ہو، نعوذ باللہ من ذالک. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا جب لوگ زنا ایسے کریں گے جیسے گدھے اور کتے راستے پر کیا کرتے ہیں. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے بلکہ اس پر ہنسیں گے لوگ. یہ تو رہا ہے دکھا دکھا کر کے اپنے، ایسا لگتا ہے کہ تم نے بہت بڑا تیر مار لیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے جمعہ میں، خطبہ دیتے دیتے آپ نے پکار لیا کیا ہو گیا آج لوگوں کو کہ لوگ زنا کر کے سیدھے مسجد میں آ رہے ہیں. تو اتنا بڑا جملہ، تو ایک شخص اٹھا اور کہا کہ اے خلیفہ کیا آپ کو بھی علم غیب ہے؟ آپ یہ بات کیسے کہنے لگ گئے؟ تو جس نے سوال کیا تھا نا تو حضرت عثمان غنی نے اسی سے کہا کیا تو گھر سے نکل کر کے فلاں گھر کی عورت کا پیچھا نہیں کر رہا تھا؟ اور وہ جہاں جاتی رہی اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، اس کے چال چلن کے نقشے دیکھتا رہا اور اس کے پردے ہٹنے کا انتظار کرتا رہا اور اس کے چہرے کو اور اس کو شہوت سے نہیں دیکھا. وہ شرمندہ ہو گیا، پانی پانی ہو گیا کہ نماز میں آنے سے پہلے تو وہی کر کے آیا تھا. حضرت عثمان نے فرمایا کیا تم نے رسول اللہ سے یہ بات نہیں سنی کہ زنا صرف اور صرف ایک نہیں ہے جو شرمگاہ کا ہے، بلکہ حضور نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں. میرے عزیزوں ان چیزوں سے بچو. میں بچوں سے کہتا ہوں، نوجوانوں سے، ان خرافات میں جی کر کے تم حوران جنت کو قربان کیوں کر رہے ہو؟ تم مومن ہو، تم مسلمان ہو، تمہارے لیے یہ گھٹیا قسم کی زندگی نہیں دی گئی ہے. تم کفار و مشرکین اور یہ ماڈرن قسم کے لوگوں کو فالو کرنے جاتے ہو، ان کو فلموں میں دیکھ رہے ہو، ان کو سیریلز میں دیکھ رہے ہو اور ان کو جس طرح سے کرتے جہنمیوں کو دیکھ کر کے تم فالو کرنے جا رہے ہو. تم امانت ہو میرے مصطفیٰ کی، تمہیں تو دیکھنا چاہیے تھا خالد بن ولید کو، تمہیں دیکھنا چاہیے تھا حیدر کرار کو رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. ان کی پیروی کرتے ہوئے ہوگا کیا؟ آپ کو میں بارہا کہتا ہوں، آج دنیا ننگا بنا کر کے لوگوں کو کہہ رہی فیشن ہے، ننگے ہو رہے، کپڑے پھاڑ کر کے پہنو، فیشن ہے. مرد کو جو ہے بالیاں پہنا دے، نتنی پہنا دے، چوڑیاں بھی پہنا دے، بچہ کچھ بھی نہیں ہے اور وہ فیشن ہے. چوٹی بھی رکھ لیا، بالیاں بھی پہن لیا، نتنی بھی پہن لیا، چوڑیاں بھی پہن لیا اور اس کے بعد وہ فیشنیبل آدمی ہے. اور عورت کو ریپ کرتے ہیں، اس کے بال ہی اڑا دو، اس کی ساری چیزیں، اور اس کو بالکل پینٹ شرٹ پر لے کر آؤ کہ پتہ ہی نہ چلے کہ بابا ہے کہ بیبی ہے، پتہ نہ چلے. اور اس چیز کو تم سمجھ رہے ہو کہ یہ فیشن ہے. اور اگر کپڑے پھاڑ کر پہننا، چھوٹے کپڑے پہننا، میں بارہا اس جملے کو کہتا ہوں، عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ شارٹس پہننا، بہت کم کپڑے پہننا یہ فیشن کی علامت ہے. تو بھینس تو سب سے زیادہ فیشنیبل ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں پہنتی. گائے یہ سب تو بہت فیشنیبل ہے کہ کچھ نہیں پہنتی. اگر ننگا ہونا ہی فیشن ہے تو جانور اچھا فیشن کرتے ہیں. تم کو اندازہ بھی نہیں، یہ جانوروں کی زندگی پر تمہیں لایا جا رہا ہے، تو فیشن کہہ رہا ہے اس کو. انسان وہ ہے کہ زمین پر چلے تو شرم و حیا کا پیکر بن کر کے چلے. میرے عزیزوں، یہاں پر یہ جو نجوہ کی بات آئی اس کو میں آپ کے سامنے رکھا، اور مجلس کے آداب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ. جب تم سے کہا جائے مجلس میں کسی آئے ہوئے مومن بھائی کے لیے جگہ دے دو تو جگہ دے دیا کرو. اللہ فرما رہا ہے کوئی بعد میں آیا محفل میں تو جگہ دینے کے لیے اگر تم سے کہا جائے تو جگہ دے دو. کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے دل کو کشادہ فرمائے گا. یہ نہیں ہے کہ ادھر بھی چھوڑے ہوتا ادھر بھی چھوڑے ہوتا آنے کی جگہ ہی نہ دے. لیکن مومنین کی جماعت میں ہوا کرتا ہے کہ الحمدللہ ہم سمٹ کر کے بیٹھتے ہیں اور آنے والوں کو جگہ دیا کرتے ہیں. یہ میرے آقا کی محفل کے آداب تھے، صحابہ یہی کیا کرتے تھے، ہر ایک کو بیٹھنے کی جگہ مل جائے. اور آنے والے کے لیے یہ آداب سمجھ لو کہ تم لیٹ سے آئے تو سب کی گردنیں پھلانگ پھلانگ کر کے آگے آنا یہ بھی ناجائز ہے. ہاں، تم کو جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ جاؤ. یہ نہیں کہ سب کے کندھے ایک ادھر ایک ادھر کرتا کرتا آیا.
جمعہ کے دن اکثر یہ دیکھا جاتا ہے مسجدیں بھری رہتی ہیں، پھر بھی لیٹ سے آئے نواب صاحب اور سب کی صفیں چیرتے چیرتے آگے آ رہے ہیں، ان کو پہلی صف کا ثواب چاہیے. ہاں، سو کر کے اٹھ کر کے ابھی غسل کر کے آئے اور پہلی صف کا ثواب چاہیے جب خطبہ ہو رہا ہو. ان کو پتہ ہی نہیں ہے گردنیں چیر کر کے پہلی صف میں آنے والے کے لیے میرے آقا نے کیا فرمایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس طرح گردنیں پھلان پھلان کر کے مسجد میں آگے آتا ہے، کل قیامت کے دن وہ اسی طرح اچھلتے اچھلتے دوزخ میں جائے گا. اسی طرح سے کودتے کودتے وہ جہنم میں جائے گا. یہ اتنی بڑی وعید ہے یہ. ہاں، یہ اور بات ہے کہ دور کھڑا ہو جائے اور امام یا جو ذمہ دار ہے وہ لوگوں سے کہے کہ آگے اگر جگہ خالی ہے تو اس کو پر کر لے، پیچھے والوں کو جگہ مل جائے. یہ امام اعلان کر سکتا ہے یا جو یہاں پر ہو، لیکن آنے والے کو پیچھے سے یہ اجازت نہیں دی گئی کہ تم سب کی گردنیں ادھر ادھر کرتے ہوئے آؤ. وہ تو غلطی اس کی ہے، اتنی دیر سے آیا کیوں. ہم نے سورہ حشر بھی تلاوت کی ہے، سورہ حشر جس کی آخری آیتیں میرے رب ذوالجلال کے اسماء حسنی ہیں. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. یہ جو 3 آیتیں ہیں اس کی فضیلت میں فرمایا گیا کہ جو یہ رات کو پڑھ کر کے سوئے گا اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا. ہاں، اگر اس کا انتقال اس رات کو ہو گیا تو شہیدوں میں اٹھایا جائے گا. یہ آیتیں یاد کر لو، سورہ حشر کی آخری آیتیں ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے. اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق اور صحابیات کے متعلق احکامات آئے ہیں سورہ ممتحنہ میں اور سورہ صف میں. اللہ تعالیٰ صحابہ کی تعریف میں فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. بے شک اللہ اس جماعت سے بہت محبت کرتا ہے کہ جب وہ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے صفیں لگاتے ہیں تو ایسے مضبوط کھڑے ہوتے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار. صف کے نام سے پوری سورہ ہے. یہی صفیں اور صحابہ کی صفیں کیسی تھی جن کا ذکر قرآن میں آیا. ہاں میرے عزیزوں، ان کو چیر کر کے کوئی جا نہیں سکتا تھا، اتنی مضبوط صفیں ہوتی تھیں. آپ اندازہ کرو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہوئی ہے نا وہ مسجد نبوی میں ہوئی. آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، 1 رکعت پڑھا چکے تھے. ابو لولو مجوسی یہ آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسے بغض تھی، بغض اور عداوت تھی، بغض رکھتا تھا. تو اس نے ایک خنجر اپنے جبے میں چھپا کر رکھا تھا اور پہلی صف میں آ کر کھڑا تھا. جب حضرت عمر نماز پڑھا رہے تھے، 1 رکعت ہوئی تو پیچھے سے اس نے حملہ کیا. وہ خنجر اتنا سخت تھا کہ پیٹھ سے سینے کی طرف آ رہا ہے اور حضرت عمر مصلی پر گر گئے. لیکن مسجد نبوی میں صحابہ سب نماز پڑھ رہے ہیں، نہ نماز توڑے، نہ بھاگو پکڑو دوڑو، کچھ نہیں. حضرت عمر مصلی پر رہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف جو پیچھے کھڑے تھے آگے بڑھ گئے اور 1 رکعت آپ نے پڑھائی، کسی نے نماز توڑی نہیں. وقت کا خلیفہ زخمی ہوا ہے لیکن صحابہ کی نماز ٹوٹی نہیں. آگے بڑھ کر کے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 1 رکعت اور جو بچی تھی کمپلیٹ کروائی. سلام پھیرنے کے بعد ارے قاتل جس نے خنجر مارا ابو لولو، سارے صحابہ نماز میں ہیں، وہ تو کب کے بھاگ جاتا، لیکن وہ پہلی صف کو بھی کراس نہیں کر سکا. نماز کی پوری حالت ہونے تک صحابہ کی وہ بھاگنے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہا لیکن کسی صحابی کی صف توڑ نہیں سکا. وہ کیسی صف بناتے ہوں گے؟ یہ صف اتنی مضبوط کہ وہ قاتل ان صحابہ کے بیچ سے صفوں کو چیر کے جا نہیں سکا. اور اللہ نے یوں نہیں فرمایا کأنہم بنیان مرصوص، وہ ایسے صف لگاتے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار، کوئی ان کو کراس کر کے جا نہیں سکتا تھا. یہاں آج ہماری حالت ایسی ہے صفوں میں، کوئی وہاں کھڑا ہے کوئی یہاں کھڑا ہے. کچھ لوگ تو یہ سوچتے ہوں گے اس کے کپڑے پہ دھول ہے لگوں گا تو مجھے کپڑے پہ دھول نہ لگ جائے. میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مسجد میں جماعت کے لیے جو حکم فرمایا وہ اسی فرق کو مٹانے کے لیے کہ غریب اور امیر دونوں شانہ بشانہ کھڑے رہے. سب میں اس بات کا ہمیشہ اہتمام کرو کہ تمہارا کندھا بازو والے کے کندھے سے لگ جائے. کندھا یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر نماز میں رکعت باندھنے سے پہلے حضور یہ اعلان کرتے تھے استقیموا واستووا واعتدلوا، لوگوں سیدھے ہو جاؤ، سب برابر کر لو، ٹھیک ٹھیک کھڑے ہو جاؤ.